بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 17 کے اندر مختلف طریقے کے مرکب طعام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس میں پہلا ایک سوالات رہیں گا، پھر دوسرا جواب رہے گا، اس طرح سے ہی ترتیب چلتی رہی ہے۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیے، آپ یہاں پر لکھا ہے اَهَذَا الرَّجُلُ طَوِيلٌ۔ یہ حرف استفہام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ ہذا یہ اسم اشارہ ہے، مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ الرجل اس کا یہ مشار الیہ ہے، اور رجل کی جمع آتی ہے رجال، اور مرد طویل معنی لمبا۔ اَهَذَا الرَّجُلُ کیا یہ مرد طویل لمبا ہے، تو یہ حرف استفہام ہو جائے گا، اور ھذا یہ اسم اشارہ، الرجل مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے یہ مبتدا بن جائے گا، اور طویل اس کی خبر بنے گا، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ انشائیہ بن جائے گا، کیونکہ یہ استفہام ہے اس کے اندر۔ تو حرف استفہام جہاں پر ہوا کرتا ہے تو وہ معنن یعنی کہتے ہیں کہ لفظ کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہوگا، لیکن حرف کے اعتبار سے یہ اس کو یہیں کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح حل، اور اگر آج آ جائے تو اس کو حرف استفہام یا حرف استفہام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی جو والے جملے کو ترکیب میں جوڑ کر کے، لیکن چونکہ حرف استفہام سے شروع ہوا ہے، اس لیے اس کو جو ہے ہم یوں کہتے ہیں کہ انشائیہ ہوا۔ اَهَذَا الرَّجُلُ یہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور جیسا اس میں اشارہ رہتا ہے ویسے ہی مشار الیہ رہتا ہے۔ اس میں اشارہ اگر مذکر ہے تو مشار الیہ بھی مذکر آئے گا، تو یہ دونوں مل کر کے مذکر مبتدا ہے، اور طویل اس کی خبر ہے، اور خبر جو اپنی مبتدا کے مطابق آتی ہے، مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی۔ جواب دے رہے ہیں لا نہیں، یعنی اس کا جب منع کر دیا کیا یہ مرد لمبا ہے، تو کہہ رہے ہیں جی نہیں، بل ہوا قصیر، بل مانے بلکہ، ہوا مانے وہ، قصیر مانے ناٹا، چھوٹا ناٹا، بلکہ وہ چھوٹا ہے، بلکہ وہ چھوٹا ہے۔ تو قصیر کا استعمال جب کرتے ہیں تو عام طور پر ناٹا کہتے ہیں، اور صغیر کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ناٹا ہوا کرتا ہے۔ لا نہیں، بل ہوا قصیر، بلکہ وہ ناٹا ہے، چھوٹے قد والا ہے، پست قد ہے۔ آگے آ رہا ہے منقار الببغاء حمراء، منقار احمر، یہ خبر جو آتی ہے وہ مضاف کے اعتبار سے آتی ہے، اور مضاف یہ مذکر ہے تو اس لیے خبر یہ احمر مذکر آئی ہے۔ حرف استفہام منقار معنی ہوتا ہے چونچ، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ مناقیر آتی ہے، مناقیر مصابیح کے وزن پر۔ اور منقار ببغا، ببغا معنی ہوتا ہے طوطا، اور یہ ببغاء مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے ببغاوات۔ اب یہاں کہیں گے منقار الببغائی، اور مضاف الیہ سے ترجمہ کریں گے ہم، چونکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، لیکن اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، تو ہم ترجمہ لاسٹ سے کریں گے۔ کیا طوطے کی چونچ احمر سرخ ہے، کیا طوطے کی چونچ سرخ ہے، تو یہاں پر منقار مذکر ہے لہذا احمر یہ مذکر آیا۔ منقار الببغائی کیا طوطے کی چونچ سرخ ہے، نعم منقارہ احمر، نعم جی ہاں، منقارہ اس کی چونچ احمر سرخ ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے ستار الباب متلون، ستار معنی ہوتا ہے پردہ، اور باب معنی ہوتا ہے دروازہ۔ ستار کی جو جمع آتی ہے وہ ستائر آتی ہے، پردہ غلاف، اور باب معنی دروازہ، اس کی جمع آتی ہے ابواب۔ تو ہم کہیں گے معنی کیا، ستار معنی پردہ، باب معنی دروازہ، دروازے کا پردہ، کیا دروازے کا پردہ، متلون معنی ہوتا ہے رنگین، کیا دروازے کا پردہ رنگین ہے، کیا دروازے کا پردہ رنگین ہے۔ جواب دے رہے ہیں لا جی نہیں، بل ہوا ابیض، بلکہ وہ سفید ہے، ابیض معنی سفید، بلکہ وہ سفید ہے۔ پھر آگے ہے عنق الجمل قصیر، معنی حرف استفہام میں کیا کے معنی میں، عنق معنی گردن، الجمل معنی اونٹ، جمل معنی اونٹ، کیا اونٹ کی گردن، کیا اونٹ کی گردن قصیر چھوٹی ہے، کیا اونٹ کی گردن چھوٹی ہے۔ عنق الجمل قصیر، کیا اونٹ کی گردن چھوٹی ہے، ناٹی ہے، پست ہے۔
تو جواب دے رہے ہیں لا نہیں بل ہوا طویل، لا نہیں جی نہیں بلکہ وہ لمبی ہے، طویل معنی لمبی بلکہ وہ لمبی ہے۔ پھر آگے آئے لون الثور اسود، حرف استفہام کیا کے معنی میں؟ لون معنی رنگ اور ثور معنی بیل۔ لون الثور کیا بیل کا رنگ، اسود کالا ہے، کیا بیل کا رنگ کالا ہے؟ جواب دے رہے ہیں لا جی نہیں بل لونہ ابیض، بلکہ اس کا رنگ ابیض سفید ہے۔ کیا بیل کا رنگ کالا ہے؟ لا جی نہیں بل لونہ ابیض، بلکہ اس کا رنگ سفید ہے۔ تو یہاں آپ نے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا یہ چیز کہ یہاں جو خبر آ رہی ہے وہ مذکر، وہ عام طور پر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ چونکہ یہاں پر عام دیکھیں کہ مضاف مذکر ہے، لون ہے، عنق ہے، یہ سب مذکر ہیں، اور اتفاق دیکھیں کہ مضاف الیہ بھی مذکر ہے یہاں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مضاف الیہ چاہے مؤنث ہو جائے لیکن خبر جو آتی ہے وہ مضاف کے اعتبار سے آتی ہے۔ مضاف اگر مؤنث ہوگا تو خبر مؤنث آئے گی، مضاف اگر مذکر ہوگا تو خبر مذکر آئے گی، اور ترجمہ کرتے وقت لاسٹ سے کرتے ہیں، مضاف الیہ سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں، بعد میں مضاف کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس کے تحت جو ہیں سوالات ہیں، سوال کی اسئلہ جمع ہے سوال کی، اور اس کے اندر یہ سوال ہیں عربی میں، اس کو آپ کو جواب عربی میں دینے ہیں۔ تو عربی میں جواب اسی وقت دے پائیں گے جب آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بھی معلوم ہو۔ سب سے پہلا سوال ہے لون الغراب ابیض، مانے کیا، لون مانے رنگ، غراب مانے کوا، کیا کوے کا رنگ ابیض سفید ہے؟ کیا کوے کا رنگ سفید ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں لا نہیں بل لونہ اسود، بل لونہ اسود، تو جواب میں دینا لا نہیں بل لونہ اسود۔ پھر آگے آ رہا ستار الباب ابیض، ستار کہتے ہیں پردے کو، ستار الباب ابیض، کیا دروازے کا پردہ سفید ہے؟ کیا دروازے کا پردہ سفید ہے؟ جبکہ ہم نے پڑھا ہے کتاب کے اندر سفید نہیں ہے بلکہ رنگین ہے۔ تو اب ہم یہاں کہیں گے، یہاں یہ بھی اگر اپنی کتاب کے اعتبار سے لا سکتے ہیں، ہاں کتاب کے اندر ہم نے یوں ہی پڑھا ہے کہ سفید ہے اس کا، تو ہم جواب دیں گے نعم ستار الباب ابیض، نعم ستار الباب ابیض، جی ہاں دروازے کا پردہ سفید ہے، دروازے کا پردہ سفید ہے۔ تو ہم نے کتاب کے اندر بھی یہی پڑھا ہے کہ وہاں پر بیان کیا گیا کہ دروازے کا پردہ سفید ہے، تو آپ کو جواب میں بھی وہ آپ کا انداز یہی رہے کہ آپ جواب میں جو پیش کریں وہ کتاب کے موافق ہی ہو۔ تو کتاب کے مطابق یہی ہے کہ ستار الباب ابیض، جی ہاں دروازے کا پردہ سفید ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے منقار الببغاء اصفر، کیا طوطے کی چونچ پیلی ہے؟ تو ہم نے یہ تو نہیں پڑھا بلکہ ہم نے پڑھا ہے طوطے کی چونچ سرخ ہے، سرخ ہے، تو ہم یہاں کہیں گے لا نہیں بل منقارہ احمر، بل منقارہ احمر، بلکہ اس کی چونچ سرخ ہے۔ حل ھذا برتقال، حل ھذا کیا یہ سنترا ہے؟ تو جواب دیں گے نعم ھذا برتقال، جی ہاں یہ سنترا ہے۔ یہ سوالات کے جوابات عربی میں ہو گئے۔ اب آئیے عربی بناؤ، اردو یہ دی ہوئی آپ کے سامنے، اس کے جواب پیشنا آپ کو عربی میں۔ سب سے پہلے اس کو آپ کو عربی بنانی ہے۔ کیا یہ مرد ناٹا ہے؟ ناٹا کی ہم نے بتا دیا کہ غصیرن آتی ہے، اور کیا کے لیے ہم کا استعمال کریں گے؟ زیادہ تر ہمارے کا استعمال ہوا ہے، تو ہم کہیں گے ہا، اور یہ کے لیے ھذا، اور رجل کے لیے مرد کے لیے رجل آئے گا، سب تو کہیں گے ھذا الرجل ناٹا ہے قصیرن، ھذا الرجل قصیرن، کیا یہ مرد ناٹا ہے؟ جواب دے رہے ہیں جی نہیں بلکہ وہ لمبا ہے، تو جی نہیں کے لیے لائیں گے لا، یہاں وقف ہو گیا لا بلکہ وہ لمبا ہے، بل ہوا طویل، بل ہوا طویل، بلکہ وہ لمبا ہے۔ پھر آگے کیا وہ مرد پاکستانی ہے؟ کیا وہ مرد پاکستانی ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کی عربی آئیں گی اور وہ کے لیے ذالک الرجل پاکستانی، ذالک الرجل پاکستانی، کیا وہ مرد پاکستانی ہے؟ جی نہیں بلکہ وہ بھارتی ہے یعنی ہندوستانی ہے، تو جی نہیں لا بل ہوا ہندیون، بل ہوا ہندیون، بل ہوا ہندیون۔ پھر اس کے بعد ہے کیا دروازے کا پردہ سفید ہے؟ کیا کے لیے آگے اور پردہ ستار، پھر اس کے بعد لائیں گے باب کی عربی۔ تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کیا کے بعد پھر دروازے کا لانا ہے، چونکہ اردو کے اعتبار سے مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں،
تو اب گویا کہ یہ دروازے کا پردہ، کیا دروازے کا پردہ، یہ مضاف الیہ تو پہلے آ گیا ہے اور مضاف بعد میں، لیکن چونکہ ہم عربی بنا رہے ہیں تو ہم عربی میں اس کو پہلے رکھیں گے، الٹا کر دیں گے۔ ستار البابی ابید، کیا دروازے کا پردہ ابید سفید ہے؟ ستار البابی ابید، کیا دروازے کا پردہ سفید ہے؟ جی نہیں، بلکہ وہ رنگین ہے۔ جی نہیں، لا بل ہوا متلون، لا بل ہوا متلون، جی بلکہ وہ رنگین ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے کیا یہ سبق مشکل ہے؟ کیا کی عربی ہا اور حاضہ من یہ سبق کی عربی الدرس، احاذ الدرس صعب، احاذ الدرس صعب، کیا یہ سبق مشکل ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ آسان ہے۔ لا بل ہوا سہل، بل یہ ہے تو بل ھذا سہل، بل ھذا سہل، بلکہ یہ آسان ہے۔ کیا یہ گلاب کالا ہے؟ کیا کی عربی یہ گلاب ھذا الورد کالا ہے اسود، ھذا الورد اسود، کیا یہ گلاب کالا، ھذا الورد اسود، نہیں بلکہ یہ گلاب سرخ ہے۔ نہیں، لا جی نہیں، تو کہہ دیں گے لا بلکہ یہ گلاب سرخ ہے۔ بل ھذا الورد احمر، بل ھذا الورد احمر، بلکہ یہ گلاب سرخ ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے کیا گھڑی قیمتی ہے؟ کیا گھڑی قیمتی ہے؟ تو ہم سب سے پہلے اب یہ مؤنث آئے گا، ساعت مؤنث ہے تو ہم کہیں گے یا حل الساعت، یہاں پر حل کا استعمال کر دیں۔ حل الساعت، کیا گھڑی قیمتی ہے؟ ثمینۃ، ثمینۃ مؤنث اس لیے آئے گا کیونکہ گھڑی بھی مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے حل الساعت ثمینۃ، کیا گھڑی قیمتی ہے؟ جواب دیں گے نہیں، بلکہ یہ گھڑی سستی ہے۔ لا بل ھذہ الساعۃ، ھذہ کا استعمال اس لیے ہوگا کہ وہ ساعت مؤنث ہے، اور ہم نے بیان کیا کہ مشار الیہ مؤنث ہو تو اس میں اشارہ بھی مؤنث آتا ہے۔ لا بل ھذہ الساعۃ رخیصۃ، لا بل ھذہ الساعۃ رخیصۃ۔ پھر آگے کیا یہ ٹوپی کالی ہے؟ کیا یہ ٹوپی ھذہ، کیا یہ ٹوپی، چونکہ ھذہ اس لیے آیا کہ آگے جو قلنسو آ رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ ھذہ القلنسوۃ، کیا یہ ٹوپی کالی ہے؟ سوداء، چونکہ خبر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی سوداء۔ ھذہ القلنسوۃ سوداء، کیا یہ ٹوپی کالی ہے؟ نہیں، بلکہ ٹوپی سفید ہے۔ لا بل ھذہ القلنسوۃ، لا بل ھذہ القلنسوۃ بیضاء، بیضاء ابیض کا مؤنث بیضاء، لا بل ھذہ القلنسوۃ بیضاء۔ کیا تیرا نام عابد ہے؟ کیا تیرا نام عابد ہے؟ تو کیا تیرا نام، کیا کی عربی آئے گی؟ اسمو کا، کیا تیرا نام، اسمو کا عابد، اسمو کا عابد، جواب دے رہا جی نہیں میرا نام شاہد ہے۔ جی نہیں، لا لا میرا نام اسمی، اسمی شاہد، میرا نام اسمی شاہد، میرا نام شاہد ہے۔ کیا عزت کافر کے لیے ہے؟ کیا عزت، حل العزت، کیا عزت، حل العزت للکافر، حل العزت للکافر، نہیں بلکہ وہ مسلمان کے لیے ہے۔ لا بل ہوا للمسلم، بل ہوا للمسلم، لا بل عزت آ رہا، چونکہ عزت مؤنث ہے تو بل ہیا استعمال کریں یہاں پر۔ حل العزت للکافر، کیا عزت کافر کے لیے؟ جواب دیں گے لا بل ہیا للمسلم، ہیا کا مرجع ہوگا عزت، بل ہیا للمسلم، بلکہ وہ مسلمان کے لیے۔ کیا یہ جھاؤ کا درخت ہے؟ کیا یہ جھاؤ کا درخت ہے؟ ھذا، دو طریقے سے بنا سکتے ہیں، اگر ہم جھاؤ کا درخت لے کر کے اس کو بنائیں تو یہاں پر مضاف لے کر سکتے ہیں، ھذا شجر العسل، کیا یہ جھاؤ کا درخت ہے؟ اور اگر یوں کہیں کہ جھاؤ اصل المعنی درخت آتا ہے تو ہم یوں کہیں گے ھذا الاصل، ھذا الاصل، کیا یہ جھاؤ کا درخت ہے؟ تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہوگا، الاصل اس کی خبر ہو جائے گی، ھذا اصل۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ھذا شجر العسل، نہیں بلکہ یہ انار کا درخت ہے۔ لا بل ھذا رمان، بل ھذا رمان، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بل ھذا شجر الرمانی، لا بل ھذا شجر الرمانی، تو دونوں اس طرح استعمال کریں، بل ھذا رمان یا لا بل ھذا شجر الرمانی۔
تو یہ جو ہمارا سبق آج کا مکمل ہو گیا، درس نمبر 17 مفتاح العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 17 تھا، یاد مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔